اس لیے اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے، دلائل کے انبار لگا دیے. تو میں مثال دے رہا تھا جہاز کی، کیونکہ اللہ نے پرندے کی مثال دی نا. اب دیکھو اللہ پرندوں کی مثالیں دے رہے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہیں. کبھی اللہ انار کی مثال دے رہا ہے، کبھی اللہ انگور کی مثال دے رہے ہیں، کبھی ہونٹوں کی مثال دے رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، کبھی آنکھوں کی مثال دے رہے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، یہ خود سے بنی ہے کیا. ولسانا، زبان دیکھو خود سے بنی ہے. ایسی گوشت کی زبان اتفاق سے کیسے وجود میں آ گئی؟ ہے گوشت مگر اس پہ نمک رکھو تو بتائے گی فوراً کڑوا ہے، شہد رکھو فوراً سگنل ملے گا کیا ہے، میٹھا ہے. ہاتھ پہ رکھیں ہاتھ صرف یہ بتائے گا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے. جیسے مسل ہاتھ کے ہیں ویسے ہی مسل زبان کے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جو گوشت پوش ہاتھ میں ہے وہی کہاں ہے؟ زبان میں. فرق کتنا ہے؟ ہاتھ پہ آپ ٹپکاؤ نہیں بتائے گا، وہ بتائے گا ٹیمپریچر، بس زبان پہ ٹپکاؤ گے فوراً اطلاع دے گی میٹھا ہے، کھٹا ہے، ترش ہے، کتنا کڑوا ہے. بیگم کھانے میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، یہ دیکھ کے نہیں پتا چلتا، زبان پہ رکھ کے پتا چلتا ہے. ناک فوراً بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار ہے. کیا آلات لگائے میں بھائی، اندر تو آپریشن کر کے دیکھ لیا. یہ جو ہم جب فزکس پڑھتے تھے نا 9th کلاس میں، تو ہمارے استاذ اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. بڑے قابل استاذ سے فزکس کے ٹیچر تھے وہ. بہت کم استاذ ایسے ہوتے ہیں نا اسکولوں میں جو کیا ہوتے ہیں قابل بھی ہوں اور اس کی وجہ سے پڑھا رہے ہو وہ، اور پڑھاتے بھی پابندی کے ساتھ تھے اور اچھے قابل آدمی تھے. ان میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کو مذہب سے محبت بہت تھی طبعی طور پر. وہ جب بھی ہمیں سائنس پڑھاتے تھے تو وہ اللہ کی طرف ضرور لے کے جاتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ خود سے نہیں ہو، حالانکہ کوئی ان کا مذہبی گھرانہ نہیں تھا اور کوئی، تو مجھے ان کی باتیں بڑی پیاری لگتی تھیں. تو انہوں نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ سبق کے دوران ایک واقعہ سنایا کسی سائنٹسٹ کا جو کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. مجھے اس سائنسدان کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے بتایا، ظاہر ہے وہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا انہوں نے، اس وقت یہ نیٹ ویٹ تو ہوتا نہیں تھا، تو صحیح اصل کتابوں تک گھس کے لوگ تحقیق کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک غیر مسلم سائنٹسٹ تھا جو کان پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ کان سنتا کیسے ہے، کان سنتا کیسے. انہوں نے کہا اپنی لیبارٹری میں ریسرچ کے دوران وہ چیخ اٹھا ان اللہ سمیع علیم، کہ واقعی جس نے اس کان کو بنایا ہے وہ بڑا زبردست سننے والا اور جاننے والا ہے. بڑا ٹیکنیکل نظام ہے کان کے سننے کا، آسان نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں نا ایسے ہماری لہریں یوں 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 کر کے یوں جا رہی ہوتی، کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں اور کان کو ان لہروں کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے. یہ ساری ریز کا گیم ہے، یہ شعاؤں کا اور لہروں کا گیم ہے. اور اتنا معمولی سا پردہ کہ وہ بڑے آرام سے پھٹ بھی جاتا ہے، اتنا باریک پردہ، حساس پردہ، وہ یہ ساری کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے ہیں. وہ ساری کیلکولیشن کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بتا رہا ہوتا ہے. اب یہ اس نے معذرت الو کا پٹھا کہا ہے معذرت کے ساتھ، یا اس نے کوئی محبت کا آئی لو یو کہا ہے اس نے. اب ہم جب کہتے ہیں تو یہ ایسے تھوڑی کان میں پہنچ جاتی ہے چیز، یہ تو ایسے ایسے کر کے لہریں جا رہی ہوتی ہیں یوں یوں کر کے. وہ پورا وہ نقشہ بنا کے بتاتے تھے، ایسے ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ جس اسٹائل سے جا کے ٹکراتی ہے نا، وہ ہر آواز اور ہر لفظ کا کی جو ریز بنتی ہیں وہ دوسرے سے کیا ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو وہ یہ مختلف ریز سے فوراً کان پہچان رہا ہوتا ہے، اب کیا بولا اب کیا بولا اب کیا بولا، کتنی جلدی جلدی پہچان کے دماغ کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے اور دماغ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو سائنٹسٹ ریسرچ کر رہا تھا نا، چیخ اٹھا وہ تو اس نے انگلش میں کہا ہوگا لیکن اس کا ترجمہ ہمارے استاذ نے بتایا یہ بنتا تھا کہ ان اللہ سمیع علیم. اس نے کہا یہ خود سے نہیں بن سکتا، جس نے اس کو بنایا ہے وہ بہت ہی سننے والا ہے، کہ جس نے کروڑوں لوگوں میں سننے کے ایسے آلات پیدا کر دیے وہ خود کیسا سننا جانتا ہوگا. تو اللہ نے کیسی مثالیں دی؟ اللہ نے مثال دے دی کس کی؟ پرندے کی. فرمایا ذرا اس پہ غور کر لو.
اب سائنٹسٹ جب پرندے پہ غور کرتا ہے نا تو پورا اس کو آپریشن کر کے اس کی آنتیں اور یہ سب نکال کے رکھ دے گا, مگر اللہ پہ ایمان کی توفیق اس کو نہیں ملتی اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ وہ اس نیت سے تحقیق کرتا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کسی اور نیت سے تحقیق کرو. ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے علاوہ کون ان کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے بھائی؟ کون ہے جو اڑاتا بھی اور ان کو ہواؤں میں روک بھی دیتا ہے؟ کون ہے یہ؟ خود سے کیسے ہو گیا سارا نظام؟ تو جہاز میں ایسی زبردست کیلکولیشن ہے, اب کوئی احمق اور پاگل اٹھ کے کہے کہ ہوائی جہاز اتفاق سے وجود میں آیا ہے, تو دنیا میں اس سے بڑا ڈھیٹ, ہٹ دھرم اور بے وقوف کوئی ہوگا ہے بھائی؟ کہ وہ جی کروڑوں سال میں لوہا پگھلا وگلا یہ ہوا, کھڑکیاں لگی, دروازے لگے, ٹک 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 اڑ بن گیا. ارے بھائی نہیں ہو سکتا. اچھا اسی جہاز میں جان ڈال دو, اگر اسی جہاز میں کیا ڈال دو, بغیر پائلٹ کے اڑنا شروع ہو جائیے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کدھر ٹن مارنا ہے. تو یہ جہاز اب تک ایجاد, جو ڈرون حملے ہوتے ہیں نا وہ تو ریموٹ کنٹرول سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی کوئی انسان, جبکہ پرندہ ایک ایسا ہوائی جہاز ہے جو بالکل اخپل طریقے سے اڑتا ہے, وہ اڑنے میں کسی کے آرڈر کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے, جب اسپیڈ کم کرنا چاہتا ہے اپنے پروں کو, جیسے جہاز کو دیکھا ہوگا آپ نے, اوپر جاتا ہے تو اس کے پر وہ پیچھے سے کھل رہے ہوتے ہیں, جھک رہے ہوتے ہیں, اسی حساب سے ڈائریکشن اس کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. وہ پائلٹ کر رہا ہوتا ہے سارے کام. جہاز میں اتنی سینس نہیں ہے. لیکن جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, تو آپ پہلی بات تو مجھے بتاؤ, کیا کیلکولیشن کے بغیر کوئی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ ہر پرندے کو جس حساب سے چونچ دی گئی, جس حساب سے منہ دیا گیا نا, اس حساب سے چونچ دی گئی ہے, پھر اسی حساب سے اس کی لینتھ ہوتی ہے. لینتھ کے حساب سے باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ اس کے پر ہوتے ہیں. پرندوں کے پر اگر زیادہ لمبے ہو جائیں یہ نہیں اڑ سکتے, چھوٹے ہو جائیں تو تمیز سے نہیں اڑ سکیں گے. ہر پرندے کو اس کی جسامت, اس کے ویٹ کے حساب سے ایک مخصوص قسم کے پر دیے جاتے ہیں, اور ان پروں میں جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنے ڈگری جب ٹرن کرنا ہے تو اتنا اپنے پر کو یہ فولڈ کر سکے. خدا کی قسم یہ کیلکولیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اور کمال کی بات پرندے میں اور جہاز میں فرق یہ ہے کہ جہاز پرندے کی کاپی ہے, پرندہ جہاز کی کاپی نہیں ہے. یہ جو سائنسدانوں نے جہاز ایجاد کیے نا, آپ ہر جہاز کو دیکھو گے یا تو کسی مچھلی سے اس کی شکل مل رہی ہے یا کسی پرندے سے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو فش ہے نا یہ سمندر میں تیرتی ہے, تو کیلکولیٹ کیا کہ اتنی لینتھ ہے اس کی ہے بھائی, تو مچھلیوں کے بھی اکثر پر ہوتے ہیں, تو اس حساب سے اس کے پروں کی چوڑائی کتنی ہے اور آگے سے اس کا منہ کتنا کرو ہے. اس طرح کی کیلکولیشن سمندروں سے اور پرندوں سے لے کے بالکل اسی حساب کے کیا بنانا شروع کر دیے انہوں نے, ہوائی جہاز. تو میرے بھائی جو کاپی ہے وہ خود سے نہیں بنی, تو جو اوریجنل ہے وہ ایویں ہی گوشت پوش سے اور کیڑے مکوڑوں سے اور بندر سے وجود میں آ گیا. خدا کی قسم اس سے بڑا ڈھیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے. اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے, ہمیشہ اس میں چلتے رہیں گے.